ماشاء اللہ نعت اسدہ پنبیرمیگا نونگی اوبا وفم کیا یاوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امینانہ پوکی حلیمہ کی تپاکتا چاو کی پیک پدگینا چاورپا ودا گنگی گنتنا چین کی انگا وجدہ کیا تھوکی ارستو زمین لباکسو محاق کی دمک کتھوکی ہائی با عدل ونار اسدہ سیدھاری ہائی ربا طالبہ علم مدرسہ آگی طالبہ علم اسی ارامک اول منی پورگے اوہیبا سنگائی فمدا ناد امدی کی رات کی کبھی دیسن توہمتم دا فاس پوزیسن تارکھرب انگانگنی حضرمک اکھو کی پرگام سلوئی بگا محاق پورگا محاق کی مبا حضرت مولانا عبدالعزیز اچوا محاق پورگا ادو نبال چٹپی کی گنی اللہ تعالیٰ نا انگانگ نصیبو تونگسو عزت پی اوسنو مانگ دفم لبا مسیح کی دستار بندی ترغدر با طالبہ علم سنگ سکی دمکتا مولانا محمد تمیز الرحمن منتری پوکینا مخوئی کدنگ مکی اوینا چاما چاما لپا چاما چاما پی بی رمی محمد صدام حسین کھیتری نسو طالبہ کدنگ مکی دمکتا لپا چہم چہم پی بی رئی اللہ تعالیٰ نا مخوئی پونا مکو عجر عظیم پی نبی و اسنو ہم اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی میں سے حضرت مولانا فاضل صاحب غفرانی فاضل مدرسہ خادم الاسلام ہاپور سے درخواست کروں گا حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے ورکھنا کریمم تنین سنگ جگے ایکوئی حوجی پونگ تارا مکھائیتا سلگ لیا دونا حضرت کی بیان لسی لوئی بگا ایکوئی دستار بندی کی تھورم پانکھوک درگنی ایکوئی تائمینگی سیدول متونگینا پانکھوک جنب ہو نزگنی ادوگا لاکیری بمیام کدنگ مگنسو ساک ساب کفتنتنا پروگرام مسیبو سروک یابی با امسونگ متینگ پیوی بگا لوئینا تھورم مسیبو مکونگ پہن با امدی مدرسہ اسی دا صحیح سی مدل لاکلی با خرس لاکلی با انکم سلی با خرس پن مقتامین نرگا ایکوئی نبیک لی با خانوں سادو کرم با موونگ دا سیزن نا کرم با حلتا کرم نا سنگی برو پن مکھنگمین نا با aduga program thengi haina ikoi da su kaya sas to we masipu na waro biroi salam goloi na ning singjari assalamu alaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم محترم قابل صد احترام علماء اکرام طلبہ اعظام اور آئے ہوئے مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نواز دی اور مزید کرم یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے علماء حق سے جوڑ دیا
اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس دین کو ہم نے اختیار کر لیا ہے اس دین کے پابند بن جائیں۔ ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات دنیا میں رونما ہیں۔ بعض مرتبہ پڑھ کر پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ لیکن جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو خطرناک حالات آئے پیش، آج ویسے حالات نہیں ہیں۔ کون ہے آپ کو جو 3 سال کے لیے آپ کا حقہ پانی بند کر دے؟ لیکن انہوں نے کیا حضور کا، اور حضور کے ساتھیوں کا بھی کیا۔ آج کل ایک مایوسی ہم پر چھائی ہوئی ہے۔ اسلام میں تو مایوسی نہیں ہے، اسلام میں تو امیدیں ہی امیدیں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نا امید نہ ہوئے، کسی سے نا امید نہیں ہوئے، ہمیشہ اپنے کام میں لگے رہے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، ہم جس فیلڈ میں ہیں، چاہے ہم طالب علم کی حیثیت ہو ہماری، چاہے ہماری حیثیت ایک معلم کی ہو، چاہے ہماری حیثیت ایک کاروباری کی ہو، یا کسی بھی اعتبار سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہو، ہم بہت جلدی ہماری ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اگر ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، وہ مدرسے میں آیا، وہ حفظ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے اور اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور بازار کی طرف جا کر مزدوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب علماء اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں جن سے اللہ نے بڑے کام لیے، تو اس میں بعض ایسے ہیں جن کو شروع میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کا دماغ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ اساتذہ کی خدمت کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ آج حال یہ ہے کہ پورے علاقے سب ان کے مشوروں سے چلتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرتے تو سب اسی کو مانتے ہیں۔ بہت سے علماء آج بھی موجود ہیں، ہمارے زمانے میں موجود ہیں، لیکن ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم عجلت باز ہیں، ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے۔ ہم نے ایک بار جو سبق یاد کر لیا، اب یہ چاہتے ہیں کہ اب مرتے دم تک یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی کسی بھی کام کو ایک بار کر لے تو اس میں اس کو وہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ملکہ روزانہ کرنے والے کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت روٹی بناتی ہے، اس کی روٹی گول بنتی ہے۔ جو بچی پہلی مرتبہ روٹی بنائے گی اس کی روٹی گول نہیں بن جائے گی، لیکن اگر وہ اپنے کام میں لگی رہے گی، روزانہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائے گی تو اس کی روٹی بھی گول بنے گی۔ اسی طرح جو بچے قرآن کو مشق کرتے ہیں، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے دن صحیح نہیں ہوگا، پہلے ہفتے صحیح نہیں ہوگا، لیکن 1 مہینے اگر وہ مسلسل مشق کرتے رہے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا۔ لیکن ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ پہلے دن اور دوسرے دن چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی سے جھگڑا ہو گیا، چاہے وہ بیوی ہو یا ماں باپ ہو یا سگا بھائی ہو یا پڑوسی ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں پہلی اور دوسری مجلس کے اندر وہ جھگڑا صلح میں بدل جائے، نہیں تو ہمیشہ جھگڑا۔ میرے بھائیو، جب کسی آدمی کے دانت میں درد ہو جاتا ہے تو دانت کے درد کو صحیح کرانے کے لیے دانت کے ڈاکٹر کے پاس کئی مرتبہ آنا پڑتا ہے، تب جا کے دانت کا علاج ہوتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، چاہے پڑھا رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، یا کاروبار کر رہے ہوں، یا جو بھی کام کر رہے ہوں، اگر ہم جہد مسلسل کے ساتھ اس کام میں لگے رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں ترقی کی منزلوں پر پہنچا دیں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخلص صرف 2 ذات ہیں۔ ایک وہ ذات جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے ماں باپ، جو آپ کی ترقی سے کبھی جلتے نہیں، ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے آپ کے مخلص اساتذہ، جب بھی کبھی شاگرد کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ترقی بھی کرے اور آخرت میں ترقی کرے، تو ان کو ان دونوں کا بڑا احترام کرنا پڑے گا۔
بہت زیادہ ان سے لگاؤ رکھنا پڑے گا، بہت زیادہ ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آج تکلیف یہ ہے کہ نہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں اور نہ اساتذہ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات ہیں۔ آج بہت ساری پریشانیوں کا حل صرف ان دو چیزوں میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ دونوں کام کر لیں، اپنے والدین کو راضی رکھ لیں اور اپنے اساتذہ کی خدمت کریں صدق دل سے، سچے دل سے خدمت کرے، تو یہ آدمی کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ استادوں کی خدمت جب تک تو ہم کرتے ہیں جب تک ہم مدرسے میں ہوتے ہیں، چونکہ استاد سے متعلق ہے، استاد دکھ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، استاد سے کبھی چھٹی لینی پڑتی ہے یا کبھی استاد سے کوئی کام پڑ جاتا ہے، جب تک تو ہم خدمت کرتے ہیں۔ لیکن چوں ہی ہم مدرسے کے گیٹ کے باہر ہوئے تو استادوں کی شکل دیکھے ہوئے زمانے گزر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایسے لوگ کبھی کامیابیوں کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پوری تاریخ کا جائزہ لے لیجئے، وہی علماء، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے استادوں کی جوتی کو اٹھانا فخر محسوس کیا ہے۔ آج چار لفظ آنے کے بعد ہم استاد کو استاد سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ، وہ طلباء جو اپنے استاد کو استاد نہیں مانتے، وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی دل جمعی کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ کتابوں کو پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کا ادب کریں، اتنا ہی ادب ہم اپنے اساتذہ کا کریں، اتنا ہی ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آج یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا دراصل ایک بچہ وہ بار بار سامنے سیڑھی پر آ جاتا ہے اور پھر نیچے اتر جاتا ہے کھیلتے کھیلتے۔ وہ دراصل ایک ایسے شخص کا بچہ ہے جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ آج دنیا جھوم کر نام لیتی ہے حضرت کا، لیکن حضرت کی جو زندگی ہے، جو اساتذہ کا ادب ہے اور اساتذاؤں کے بچوں کا ادب ہے، آدمی اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہر آدمی بڑی منزلوں کو پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا جس راستے پر چل کر جو لوگ بڑے بنے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، معاف کیجئے گا، حسد کے راستے کو، جلن کے راستے کو، کہ بھئی کوئی آدمی ہمارے زمانے میں اگر بڑا بن گیا ہے تو اس کی دوسروں میں برائیاں کر کر اس کی ٹانگ کھینچ لی جائے تاکہ اس کا وقار مجروح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں اور اللہ ہی ذلیل کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا بھی انتہائی ادب اور احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے اساتذہ کا بھی خوب ادب کریں، خوب احترام کریں، اور جن چیزوں سے ہم وابستہ ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم مدرسے سے وابستہ ہیں تو جس دن تک مدرسے سے وابستہ رہیں، کبھی مدرسے کے بارے میں، کبھی انتظامیہ کے بارے میں کوئی ایسا کام اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے انتظامیہ کو اور مدرسے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اختلاف رائے سب کو ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہم مدرسے کو اور مدرسے کی انتظامیہ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہیں تک نہیں، اگر ہم کاروبار میں ہیں، کسی کے زیر نگرانی ہے، تو یہاں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اس کے اعتماد کو جیتے۔ اس وقت حال کیا ہے؟ اس وقت حال یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی وہ رقم اس شادی شدہ بچے کو دینے کو تیار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ استعمال کر کے خرچ کر دیں۔ کیا وجہ ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی والدین کو ہوتی ہے، لیکن جب یہی بچہ اپنی عمر کے منزل طے کر کے آگے بڑھتا ہے تو آج کیا وجہ ہے کہ والدین شک اور شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کا اعتبار جیت نہیں پا رہے ہیں، اعتماد جیت نہیں پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ادب اور احترام میں کمی آ رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے والدین بھی تو ہم سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ شادی کے بعد والدین کے ساتھ رخ الگ ہے، بچوں اور بیویوں کے ساتھ رخ الگ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ آپ جب قرآن کو دیکھیں گے، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، تو اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے تو وہ فتنے کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس سے آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ اپنی اچھائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور والدین کے اوپر آپ کو یہ لازم کرتا ہے کہ آپ ان کا ادب کریے، ان کا احترام کیجیے۔ کتنا فرق ہے۔ اور ہم بالکل الٹ چلتے ہیں، والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور اولادوں اور بیویوں کی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کو ہم تیار ہیں۔ یہ عذاب اور یہ سب چیزیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ رہی، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اور والدین سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے اولاد کے؟ ہم ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے ہیں جس کا ان کو حق حاصل ہے۔ اگر والدین بچپن میں بچے کی پرورش صحیح سے نہ کرے تو کوئی آدمی جی نہیں سکتا، کوئی آدمی کامیابیوں کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کامیابی کی منزل آدمی طے کر چکا ہوتا ہے تو پیچھے پلٹ کے جو والدین کی جو محنت ہے اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تو آدمی پھر اس کو نظر انداز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں، مختصر وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اساتذہ کی خدمت کرنے، مرتے دم تک خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ ہمارے مہمان حضرات نا یامنا فضب وفم سنگ ایکھوئی مانگدہ تھمبیرمی مہمان حضرات نا تھمبیرمی وفم سنگ اسیگی احان بپو اندہ طالب علم سنگ اسیدہ استاد کی ادب احترام تونگائی کی متانگ دنی جب استاد سنگ کی ادب احترام تودبتا ربدی ایکھوئی نا یوننگ بمفم دا یورو ربسو چٹنگ بمفم دا چٹو ربسو ایکھوئی مائی پاک پا ہائی بدو کیدو ننگ دا اوئی روئی ہائی با اسیگی متانگ دنی مکھاتانا طالب علم سنگ امدی مما مپا اوئی رب سنگ اسیدہ تھمبیرم لی بوفم اسی ایکھوئی کی دنیا دا اما اپا اسیم بہائی با امنا علم تنبیری با ایکھوئی کی روحانی باب ادو کی متانگ دنی اسیم با اما اپا کی متانگ دسو یامنا فضب وفم دی تھمبیرم لی با سی ایکھوئی نا حجک متمدہ ایکھوئی کی اجادہ جس طرح نمسیری با ادمنا ایکھوئی کی اما اپا نسو ایکھوئی بو نمسیری بنی ہائی با اسی ایکھوئی نا متم خودنگ مکتا وکھل تھمگدہ بنی نسیدی ایکھوئی کی نپی انگانگی ناجائز اوئی با مکھوئی کی اپا بسنگ ادو پراتا ننگائی کی ہونا رنگائی دا ایکھوئی اسنگ با اما اپا کی مکھوئی کی حق ادو ایکھوئی نا پانتھوک پا کاؤتھوک رے جس طرح استاد کی حق سو ایکھوئی نا کاؤتھوک رے حضرت امام ابو حنیفہ کی یامنا پھزبا وری ما حضرت نا تنبیرمی نونگ ما حضرت امام ابو حنیفہ نا سبق تنبیری گائی کی منونگ دا حدیث کی درس پیری گائی کی منونگ دا محاق سی امک لیب خلی امک پھمی امک لیب خلی امک پھمی توی مدو کی دودا محاق کی سات رسنگ نہنگی حضرت نہاق نگسی توری با اسی ممانگ دا ایکھوئی نا امک پھوبو سمین توبو اوکھدری نہاق نا امک لیب خلی امک پھمی توری بسی کاری کی نوحائی نا ادو دا حضرت امام ابو حنیفہ نا پوکھوک برئی ایگی مانگو نسی دا ادگم با انگان نما سار نرگلی محاق کی ممانا اینون دا کہ ہوئی سی کرم مہینہ بالک بھابنو ہائی باسی تاکوی رکھی بنی ادو کی مچا دو مانگونا سی دا سانری ادو مہاگنا آئی گی سہننا سی دا امک چنکھلا ای امک کم تھائی توی مہاگنا چنکھلا کو دو
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯕ ꯑꯦꯍꯇꯔꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯕ ꯑꯦꯍꯇꯔꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯦꯍꯃꯥꯟ ꯍꯖꯔꯥꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯜꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ Alhamdulillah ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯁꯇꯥꯔ ꯕꯟꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯌꯦꯠꯂꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯐꯝꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯀꯨꯔꯑꯥꯟ ꯀꯔꯤꯝꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯤꯞꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯈꯔ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯏꯜ ꯑꯦꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯌꯦꯠꯂꯣꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ अब दस्तार बंदी का प्रोग्राम है हम तमाम तलबा से कुछ मिला करके कुछ चंद आयातें सुनेंगे इसके बाद जो है दस्तार बंदी होगी इंशाल्लाह अहमदी हिफ्ज़ के असातिज़ा किराम सिंह हाफिज इकबाल साहब हाफिज वफाउद्दीन साहब हाफिज यूसुफ साहब कारी सईदुर रहमान हाफिज आबिद साहब अमसुम कारी अब्दुल मजीद असातिज़ा किराम पूरे मकसूद मफहम मस्जिद लाखना व खंगन जरी Angang maming tingdo, tere nai nam tangga lam kuku. Hauki bacahi angang taraga mari madugi mamang da angang pun mari kumsi punna angang talba taraga nithoi loi jabari Ahmadabad Gujarat tagi angang asula aga mahak mafhum asida hifza mukammal tauki mahak la qadar ni adubu mahakimu ana ba ama jamuna mahak la kunum kidre gogi madrasa gi amma wakhan khanba adnan bahayane kawi mahaki macan upani nur muhammad haiba maha adu mafhum masjid nasigi oinadi yawa mandre mahaki maktasu koi dua to min nasi insyaallah Ahmadabad गुजरात से एक तालिब इल्म ने भी हिफ्ज़ मुकम्मल किया था और वो उनके घर वालों में कोई बीमार है इसलिए आज इसमें शिरकत नहीं सका उनके लिए भी अल्लाह ताला से हम दुआ कर रखते हैं Muhammad al-Bayyun senasili mamin antal al-Dhok serake Muhammad Manzur Ibn Tamizur Rahman Menteri Bukit Muhammad Zubair Ibn Islamuddin Mayang Infal Muhammad Irfan Ibn Abdul Razid Irong Mathak Muhammad bin Muhammad Nur Said Gujarat Ahmadabad Muhammad Akram Ibn Sirajuddin Kaibum Muhammad Aslam bin Rahimuddin Sora Muhammad Arshad Ibn Abdul Kalam Kaibum Muhammad Irshad Ibn Nasib Ali Irong Maka Muhammad Shahabuddin Ibn Maulana Bashiruddin Irong Maka Muhammad Junaid Ibn Abdul Hakim Haibum Makom Muhammad Yunus Ibn Habibullah Haibum Makom Muhammad Farhad Ibn Datal Islauddin Hangun
اللهم آنس وحشتني في قبري
जी दस्तार बंदी के प्रोग्राम नी क्लिप जगी असातिजा के रामपुर मक्सू मान गलेब से अदुगा दाइस दफती रिबा हजरत मेहमान नाने के रामतो मस्जिदा सरुक यकीन बन इसी जरी हजरत मौलाना हबीबुर रहमान शेखुल अजीज दारुल मरकज होरेगी हजरत मौलाना जहाउद्दीन सदर मदरसा मदाहिरुल उलूम हजरत मौलाना हिलालुद्दीन मजाहिरी नायब मुअत्तिम मदरसा हजरत मौलाना बशीरुद्दीन हजरत मौलाना शरीफ कुल मक्स मस्जिद सरुक मिन नसी अदु गई खोगी हिफ्ज़ मुकम्मल तौरबा दालवा सिंसिगी मकोगी मपासिंग अदुसु अमकंग हौगत मिन नसी को अमदम हौगत से Allah Ta'ala pun nama puja jaya khar ata ini nabi ko isanu ham masih ho bagi Hafiz Singh mafasid amade Hafiz Wafauddin naksu mafu masjid al-Aqaba Hafiz Singh tamakta khudul tambira kabi aroi balaitri alhamdulillah Muhammad Juma Khan Irom Makhan asu Balising amagachani Hafiz Chama Hafiz Singh tamakta khudul nabi rai Allah Ta'ala na adra nabi nabi wasanu ani Chama Hazrat Maulana Mufti Siraj Ahmad Sahab Sadar Rabta Madaris Islamiyah Ikoipu namaki namuna aslaf ni Hazrat Maulana Mufti Nasim Sahab Suruzi Papa Masjida Kawirable Hadrasin Nasisu Hazrat Mufti Sahab Tasu Darkhas di Koi Dastar Bandiya Sida Saruk Dagina Ba कुछ इनाम मदरसे की तरफ से उनको दिया जा रहा है। ये हजरत मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना हसन महमूद खलीफा, हजरत फ़कीह उम्मत मुफ्ती महमूद हसन नव्वरल्लाहु मरक़दहू और रुकन शुरा दारुल देवबंद से हासिल करें। मोहम्मद मंजूर इब्ने तमीजुर हमान मंत्री बुकी मोहम्मद तमीजुर जुबैर इब्ने इस्लामुद्दीन मोहम्मद जुबैर इब्ने इस्लामुद्दीन महंग इंफाल, मोहम्मद इरफान इब्ने अब्दुल राज़ी इरोमथा, मोहम्मद बिन मोहम्मद नूर सईद गुजरात अहमदाबाद महाकसी लाखिद्रे अनाबली मरमदगी, मोहम्मद इकराम इब्ने सिराजुद्दीन कैयूम, मोहम्मद असलम इब्ने रहीमुद्दीन सोरा, मोहम्मद अरशद इब्ने अबुल कलाम कैयूम, इरशाद इब्ने नसीब अली इरोम मखा, शाहबुद्दीन इब्ने मौलाना बशीरुद्दीन इरोम मखा, जुनैद इब्ने अब्दुल हकीम हैबोम मखो, यूनुस इब्ने हबीबुल्लाह हैबोम मखो,
فرد ابن ڈاکٹر اصلاح الدین ہنگول الحمدللہ محمد اسلم نسو حافظ سنسیدہ لپا چوا چوا قدول انا بی بی رئی امدی مدرسہ کی دمکتا حضی اوات اپا حیبسی لائفم کی دمکتا لامنا اوا بنی امدی دولت کے اوا بنی مسیح کی دمکتا مولانا اسلمنا سمین بیت کلم سو قدول تبرئی اللہ تعالیٰ نے مہا کو عدر عظیم بیر وسنو مہا کی انین ودو اللہ نت منبی وسنو. اب ہمارے مہمان خصوصی خلیفہ حضرت فقیر امت حضرت مفتی محمد الحسن نور اللہ مرقدہ آپ اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں.